ساجد بھائی کیونکہ اب ماشاءاللہ آپ کا سفر اس قدر ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی اتنی رحمت ہے کہ یاد تک نہیں کتنی بار اٹھے ہوئے، اور نعت خوانی کے لیے دنیا بھر میں آپ کا آنا جانا ہے، تو دوستوں سے بھی محبت، پھر نعت خوانی سے بھی محبت، سفر بھی آپ کا، اور پھر ساتھ ہی فیملی بھی ہے، بزنس بھی ہے، تو مینٹین کیسے کرتے ہیں تمام چیزوں کو؟ اگر میں ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے کہوں تو ٹائم مینجمنٹ کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ ساجد بھائی اب یہ سوالات میں آپ سے نعت خوانوں کی جانب سے کر رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ آپ جانتے ہیں سرکار کی کرم ہے اور پیر و مرشد کی نگاہ ہے کہ میں خود بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، نقابت کے شعبے سے الحمدللہ میں وابستہ ہوں، اور نعت خوانی بھی الحمدللہ میں کرتا ہوں۔ تو نعت خوانوں کی جانب سے چند چھوٹے چھوٹے سوالات جو آپ کی خدمت میں عرض ہیں کہ اکثر ہوتا یہ کہ جو نئے پڑھنے والے ثنا خواہ ہوتے ہیں انہیں جو مسائل آتے ہیں کہ بھائی جب وہ پڑھتے ہیں تو کسی کی سانس پھولتی ہے، اور اگر زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں تو ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے، تو آپ انہیں کیا ٹپس دینا چاہیں گے کہ بہتر رہی ہے؟ دیکھیں، میں سب سے بیسٹ جو ٹپ ہے نا، آپ یہ جو ادویات کا استعمال ہے یہ چیزیں سب آپ سائڈ پہ کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے آپ کی نیند۔ جی، آپ کو سب سے پہلے آپ کو نیند اچھی کرنی ہے، کم از کم 8 گھنٹے آپ نے نیند لینی ہے۔ جب 8 گھنٹے آپ نیند لیں گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کا سانس بھی بڑا ہوگا، جی، آٹومیٹکلی آپ کا اسٹیمنا بھی بڑا ہوگا، جی۔ پھر اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو حلق پہ نزلہ دیتے ہیں، جی جی بالکل، تو یہ جب ختم ہوگا جب آپ کنٹینیوس پڑھتے رہیں گے۔ آپ کا مجھے 15 دن میں ایک محفل پڑھنی ہے اور اس کے اندر میری سچویشن ہوگی تو اس میں تو ڈسٹربنس ہوگی، بالکل ہوگی۔ ہر چیز پریکٹس مانگتی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا آف لائن پریکٹس کرنی پڑے گی، تھوڑا تھوڑا پڑھتے نا آہستہ آہستہ۔ یہ حلق والا جو معاملہ ہے نا، اگر کوئی بہت زیادہ کسی کو پرابلم ہے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اچھا، جیسے ہمارا بھی آپ جیسے آپ نے بات کی نا پریکٹس کے لیے، تو میں ایک نصیحت یہ بھی کرنا، کیونکہ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں، تو ہم بھی جب اسٹارٹ میں اپنے کالج ڈیز میں پریزنٹیشن دیتے تھے نا، تو ہمارے جو پروفیسر ہوتے تھے، ہمارے جو سر ہوتے تھے، وہ ہمیں پریکٹس کے لیے یہ کہتے تھے کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے گفتگو کرو اور اپنی باڈی لینگویج کو خود جج کرو۔ تو یہ ایک جب آپ کسی سے نارمل گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اتنی پریکٹس ہے، پھر یہ تو حضور کی ثنا خوانی ہے، اس کے لیے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری بھی ہے، پھر آپ نے انتخاب کلام کرنا ہے۔ بالکل بالکل، یہی بات آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آپ کو کلام کس کا پڑھنا ہے آپ کو پتا ہے؟ اب یہی بات میں آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ سب سے بڑی کمزوری جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ انتخاب کلام کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھنے والے ناظرین کو کوئی ایسا شاید کمنٹ کریں یا پھر ہمیں کوئی ایسا معیار دے دیں کہ آپ کلام کو اس معیار پر چیک کریں تو پھر ہم انتخاب کلام میں ہمیں آسانی ہو۔ بہت اچھی بات کہی۔ دیکھیں، انتخاب کلام کے اندر جو ہے نا، وہ آپ کو سب سے پہلے تو میں ریکمنڈ کروں گا، الحمدللہ میری پہلی حاضری جو کلام میں جرمنی گیا لاسٹ ایئر، آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں، تو مجھے 10 منٹ کا موقع ملا ہوا تھا، کیونکہ بہت سارے ثنا خوان تھے، بہت بڑا انٹرنیشنل پروگرام ہو رہا تھا، سب کو علماء کو بھی مختصر ٹائم دے رہے تھے، ثنا خوانوں کو بھی مختصر ٹائم دے رہے تھے، مجھے 10 منٹ کا ٹائم ملا، اس 10 منٹ میں میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سب سے پہلی بات تو خود وہ بڑے ولی، بے شک اللہ کے ولی، پھر ان کے کلام کی تاثیر، پھر اعلیٰ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے سیکھا قرآن سے سیکھا، بے شک، حضور کی نعت گوئی جو میں نے سیکھی، نعت لکھنا میں نے سیکھا قرآن سے سیکھا، بے شک، تو قرآن کا سہارا لیا اعلیٰ نے، اور قرآن تو حضور کی شان ہے، بے شک۔ اب ایسا شخص کہ جو فنا فی رسول ہو، اللہ اس کی شاعری میں کتنی چاشنی ہوگی۔ بالکل، بے شک۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کلام آج صرف کراچی پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر پڑھے جاتے ہیں، الحمدللہ، ان کا سلام ان کو مقبول عام ہے، ہر بندہ ان کا کلام پڑھتا ہے، ان کا سلام پڑھتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کا خانوادہ اعلیٰ، برادر اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حضرت عائشہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے کلام ہو، پھر خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، سید ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر دور حاضر کے اندر علامہ نثار اجاگر صاحب ماشاءاللہ اتنے پیارے کلام لکھتے ہیں الحمدللہ، اور نعت خوانوں کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو کلام معیاری ہونا چاہیے۔ کئی بزرگ ایسے شعراء گزرے، بے شمار بزرگ ہیں بالکل کہ جن کے کلام میں معیاری کلام پڑھیں۔ اس کا پس منظر تھوڑا دیکھ لیں، کلام لکھنے والا کون ہے، اس نے ہوٹل پہ بیٹھ کے یا اس نے آپ کو اس ٹائپ کے انوائرمنٹ میں تو لکھ کے نہیں دیا، کیونکہ وہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی کہ حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاگرد، آپ نہ چاہیں آقا نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی آپ نے بات کی، تو اعلیٰ حضرت کے اشعار کو جب ہم پڑھیں تو ایک ایک شعر کسی نہ کسی حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک ایک شعر کسی قرآن آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہی اللہ اکبر، قرآن سے سیکھی میں نے نعت گوئی، اعلیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو پھر قرآن کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو محفل میں رنگ کیسے نہیں آئے گا اور روحانیت کیسے نہیں آئے گی۔ پر ہمارے حضرت علامہ قبلہ پیر سید مظفر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام اتنا برکت والا ہے کہ آپ کسی مریض پر پڑھ کے پھونکے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے، بالکل بالکل، جو ہمارے عمل جو کرتے ہیں جو عامل لوگ، تو یہ اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے قرآن سے سیکھی نعت گوئی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ جب کسی پر پڑھیں گے کعبے کے بدر دجا
سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا. یہ برکت والے نام ہیں, یقیناً برکتیں ہوں گی. اور ایک آپ ہم میری طرف سے ہمارے چینل کی طرف سے یہ میسج بھی جا سکتا ہے کہ اگر آپ کسی شاعر کے کلام کا انتخاب کرتے ہیں تو کم سے کم کسی عالم دین سے آپ تصدیق کروا لیں, کم سے کم یا تو اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے, یا پھر یہ دیکھ لیں کہ وہ لکھنے والا عالم ہے کہ نہیں. بے شک بے شک, یہی اگر وہ لکھنے والا عالم ہے تو نور علی نور ہے, اللہ, کیونکہ وہ دین کا وارث ہے. بے شک, علماء حضور نے فرمایا میرے علماء دین کے وارث ہیں, تو اس کو سب پتا ہے کہ کدھر کیا لکھنا ہے, کوئی بھنڈ تو نہیں مار رہا ہوں. بالکل یہی بات ہے, بالکل یہی بات ہے. وہ عالت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا اور آ کے کہا کہ حضور میں نے نعت لکھی ہے, ذرا چیک کر لیں. اللہ, اب اس نے لکھا تھا کہ میں مدینے نہیں جاؤں تو تڑپ جاؤں تو مر جاؤں تو یہ ہو جائے. تو عالت فرمائی تیری فیلنگز ہیں کہ نہیں؟ اللہ, حضور میری فیلنگز یہ بالکل ڈٹو تو نہیں ہے. تو امام نے فرمایا تو جھوٹ باندھ رہا حضور کی طرف. اللہ اکبر, اتنی گہرائی. جی, اللہ آپ کو پیچھے پورا اس کا آپ سمجھتے ہیں. بالکل, اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. کیفیات ضروری ہے, کیفیات ضروری ہیں, اور آپ جب تک یہ کیفیت آپ پہ طاری نہیں ہوگی آپ اچھا نہیں پڑھ سکتے. اللہ, اگر اچھا پڑھنا ہے, چاہتے ترقی ملے, عزت ملے, تو یہ کیفیت حضور سے محبت ڈوب کے کرنی ہوگی. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ نعت خان نعت پڑھتے ہوئے روتے کیسے ہیں, انرجی بھی لگ رہی ہے, رو بھی رہے ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو فیل کر کے پڑھیں گے نا, تو اس کو آپ اس کو فیل کریں, آپ کی آواز اچھی نہ بھی ہو تو بھی سننے والوں کو مزہ آئے. ایسا ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. لوگ نعت سنتے ہیں, نعت سن کے سبحان اللہ. بے شک, اچھی آوازیں تو بہت سارے سنگنگ کرتے ہیں, بالکل گانے گاتے ہیں لوگ, تو ان کو تو اتنی پسندیدگی نہیں ملتی. گانے پہ کیوں اتنے لوگ عزت نہیں دیتے, گانے پہ کیوں کسی کے یہاں کیا اعتبار نہیں ہوتی. یہ حضور کی نعت ہے, اس کی چاشنی اپنی ہے. بے شک بے شک. تو جب آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوگی تو یقیناً یہ سرور. سبحان اللہ سبحان اللہ. کافی خوبصورت گفتگو چلی ہے الحمدللہ. لیکن پھر بات وہیں آئی کہ نعت خواں کیونکہ آپ سے سوالات کر رہے ہیں, سمجھے میں نہیں, یہ پوری نعت خواں کمیونٹی آپ سے سوالات کر رہی ہے. تو ایک جو ہمارے دلوں میں ایک سوال ہے کہ جیسا کہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا آپ دنیا بھر میں آپ حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں, اور آپ کا جو انداز ہے آپ ماشاءاللہ اونچا پڑھتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم اونچا پڑھنے جاتے ہیں تو جناب ہمارا گلا بیٹھ جاتا ہے. تو آپ کچھ ایسی کچھ تدابیر بتا دیں کہ آپ ایسا کیا استعمال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا گلا نہیں بیٹھتا. حضور استعمال تو کچھ بھی نہیں کرتے, بس استعمال کرنے کا تو کوئی ایسا سلسلہ ہے نہیں. بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اچھے ثناخوانوں کو سنیں, ان کو دیکھیں وہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں, ان کی پڑھائی دیکھیں, پھر وہی آپ پریکٹس اپنے گھر میں کریں, پھر اس کے بعد مساجد میں پڑھیں. یہ انیشیل ٹائم یہی ہوتا ہے, مسجدوں میں پڑھتا ہے بندہ, مدارس میں پڑھتا ہے, اسمبلیوں میں پڑھتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو پریڈ میں پڑھتا ہے. اس طریقے کے معاملات میں جب بندہ پڑھتا ہے تو آتے 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 ڈیفینیٹلی آپ کو ماحول آئے گا. اور کوشش کیجئے کہ اچھے ثناخوانوں کو سنیں, اچھے شعراءوں کو پڑھیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو برکت دے گا. باقی کوئی ٹپس جو آپ جو ٹپ کی جو بات کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسا خاص ہے نہیں. نیند پوری رکھیں, فریش رہیں. جب نیند پوری ہوگی, فریش پورے ہوں گے تو آپ کے لنگس جو ہوں گے وہ بھی اچھا کام کریں گے, آپ کا سینہ بھی کشادہ ہوگا. اور اونچی آواز سے پڑھنا تو آپ پڑھتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اونچا بھی جائیں گے اور نیچا بھی آئیں گے. یہ تو سب کرم کے فیصلے ہیں. کوئی جڑی بوٹی آپ ریکمینڈ کریں؟ کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے سر, سب سے بڑی جڑی بوٹی ہے آپ کا دماغ. اللہ اکبر. یہ جڑی بوٹی سب سے بڑی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کدھر پڑھنا ہے. اپنے کلام کا انتخاب ایسی جگہ کا کریں کہاں بیٹھے ہیں. اب آپ مدینے پاک میں بیٹھے ہیں اور ادھر آپ کہہ رہے ہو کہ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں. اللہ, آپ تو آ چکے مدینے, اب وہاں پر کلام کا انتخاب الگ ہوگا. آپ خوشی کی محفل میں ہیں تو وہاں کا کلام کا انتخاب الگ ہوگا, آپ غم کی محفل میں وہاں کا کلام کا انتخاب الگ ہوگا. اچھا, آپ کی کوئی ایسی کوئی ڈائری یا کچھ ایسا محفوظ ہے کہ آپ اس میں سے دیکھ کر انتخاب کرتے ہیں یا سب یادداشت سے؟ اب تو دنیا پام پر آ گئی ہے, تو موبائل میں الحمدللہ دیوان ہے. جی, نعتیہ دیوان. نہیں ویسے تو ہوتا ہے نا کہ ہر شاعر کا اپنا دیوان ہوتا ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ کسی شاعر کی کتابیں رکھی ہیں جو کہ ہم عموماً کرتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کوئی لائبریری بنا لی کہ بھائی میں جو سلیکٹڈ کلام پڑھتا ہوں وہ میں نے ایسا کچھ ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ جو کلام میں 2 بار پڑھتا ہوں تیسری بار یاد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, اس کی حاجت ہوتی نہیں, یہ بھی حضور کا کرم ہے. بات ہے, سبحان اللہ. تو یادداشت تھوڑی اس حوالے سے تھوڑی سی کبھی ہے. بہت خوب بہت خوب, اللہ ہمیں بھی ایسی یادداشت دے. اچھا, آپ نے انتخاب کلام کی دوبارہ بات کی تو پھر میں یہی چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں تو مشورہ دیا, اب آپ اپنا ذرا بتائیں کہ آپ کن شعراء کو پڑھتے ہیں جو عموماً آپ ماشاءاللہ دنیا بھر میں آپ ثناخوانی کے لیے جاتے ہیں, تو آپ کے کچھ سلیکٹڈ شعراء ہوں گے جن کے کلام آپ نکالتے ہوں گے اور ان کے ہی پڑھتے ہوں گے. تو میری پرائیورٹی سب سے پہلے الحمدللہ بفضل تعالیٰ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت خانواد اعلیٰ حضرت, پھر خالد محمود خالد نقشبندی, جی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی, پھر میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کے کلام ادیب رائے پوری صاحب, علامہ نثار علی جاگر صاحب, یہ جو میں نام لے رہا ہوں انہی شعراء کو زیادہ میں پسند کرتا ہوں پڑھنا. اور اسپیشلی سب سے زیادہ جو میری خواہش ہوتی ہے, اور اللہ نے مجھے عزت بھی اسی کے صدقے دی ہیں, وہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے. بے شک. تو میں اعلیٰ حضرت کے کلام, کیونکہ اعلیٰ کے کلام ہی اتنے زیادہ ہیں اور اتنے معیاری کلام ہیں کہ جب محفل میں جاتا ہوں, میں ابھی کچھ دن قبل میرا ایک جانا ہوا ایک محفل کے اندر,
اس محفل میں نے شروع سے لے کے آخر تک سب پڑھا ہی اعلیٰ حضرت کو. سبحان اللہ, کیا منقبت بھی غوث پاک کی حالات کی پڑھی ہے اور حمد بھی حالات کی لکھی ہوئی پڑھی. اچھا, آپ کے ساتھ جن محافل میں مجھے شرکت کی سعادت ملی تو میں نے بھی یہی دیکھا کہ لوگ آپ سے فرمائش بھی کلام اعلیٰ حضرت کی. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر ہے. چھوٹے بچے بھی آپ یقین کریں, ایک 12 سال کا بچہ بھی کسی محفل میں اٹھ کر آتا ہے تو مجھ سے وہ یہی خواہش کرتا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کا کلام, اعلیٰ حضرت کا کلام. تو اعلیٰ حضرت سے محبت جو ہے نا میری خبر کی روشنی ہے. سبحان اللہ. اچھا, ہمارے یہاں نا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بھائی اعلیٰ حضرت کے کلام مشکل ہوتے ہیں, کوئی جو بہت زیادہ شاعری کا جسے معلومات ہو وہی سنیں. تو آپ دیکھیں نا بچے تک, بات یہ کہ سننے والا ہو نا, سننے والا ہو. آپ کو اللہ نے عزت دے دی, آپ جس ممبر پہ بیٹھے ہیں آپ وہاں جو پڑھیں گے لوگ سنیں گے. بے شک یہی بات ہے. کیا ہی اچھا ہوگا آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں. بالکل یہی بات ہے. ہم جو معیار بنائیں گے تو عوام وہ سنیں گے نا. بیسک یہی بات ہے. حافظ ادائی کے بخشش الحاج زبیر مکی صاحب, سبحان اللہ, کیا بات. 2009 میں مجھے ساؤتھ افریقہ انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ جائیں گے گیابی شریف میں. جی, میں ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں پر میں کلام سارے مکس شعراء کا پڑھتا تھا. تو زبیر بھائی نے مجھے کہا کہ آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں. تو میں نے یہی بات ان سے عرض کی تھی, میں نے کہا زبیر بھائی اعلیٰ حضرت کے کلام تھوڑے مشکل ہیں. جی, تو کہا آپ چھوڑ دو مشکل اور آسانی کو, جی, آپ پڑھو, آپ کے لیے آسانی ہے, آسانی ہوں گی. کیا بات. آپ یقین کریں میں نے اس دن سے یہ تہیہ کر لیا کہ ایک ایک کلام کر کے میں اعلیٰ کے سارے کلام پڑھوں گا. کیا بات. الحمدللہ تقریباً کلام میں پڑھ چکا ہوں اعلیٰ حضرت کے, اور کچھ کلام باقی ہیں, بلکہ بہت سارے کلام باقی ہیں پڑھنے انشاءاللہ. جی, اللہ جب تک زندگی دے گا انشاءاللہ کلام رضا پڑھتا رہوں انشاءاللہ. کیونکہ اعلیٰ حضرت سے میری وابستگی ہے, اعلیٰ میری خبر کی روشنی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, ثنا خانوں میں بھی ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ جو مشہور اعلیٰ حضرت کے کلام ہے نا اکثر وہی پڑھتے ہیں, اور چند ہی ایسے ثنا خواں ہیں کہ جو نئے کلاموں کو عوام میں لاتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بھی مشہور ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی کو پڑھیں گے تو ہی تو وہ عوام میں مشہور ہوگا. ماشاءاللہ ایک الحاج اویس رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام ہے کہ جو نئے کلاموں کو اعلیٰ حضرت کے عوام میں لاتے ہیں اور وہ پھر ہر زبان پر وہ کلام ہوتے ہیں. ایک ماشاءاللہ آپ کی شخصیت اللہ سلامت رکھے. ہم نے تو اتنی کوشش نہیں کی, ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھے اعلیٰ حضرت کے کلام, اور اعلیٰ حضرت ہی کے کلام سنتے ہیں بڑے بڑے بزرگ. جی, اور ہمارے قبلہ پیر سید مظفر شاہ صاحب سبحان اللہ بہت پسند کرتے ہیں کلام اعلیٰ حضرت کو. تو ماشاءاللہ ساتھ بھی دیتے ہیں نعت خوانوں کا. ایک یہ بھی ان کی کتنی الگ طبیعت ہے, نیچی سطح پہ آ گئے کہ نعت سننے کا انداز, سننے کا انداز. اللہ اکبر. تو یہ صرف موٹیویشن ہے, موٹیویشن ہے. وہ بھی چاہیں تو اسٹل آ کے بیٹھ جائیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, یہ حضور کی نعت ہے, ساتھ مل کر پڑھیں. اللہ ان کی محبت کا انداز ہے. اچھا, ایک یہ چیز آپ کی ماشاءاللہ اور ہم نے الحمدللہ بزرگوں میں بھی دیکھی, لیکن اگر میں صرف نعت خواں کمیونٹی کی بات کروں تو میں نے بذات خود آپ میں ایک چیز دیکھی کہ آپ جو بندہ آپ سے پہلے دن آ کر ملتا ہے اور جو آپ کے ساتھ سالوں سے ہیں, آپ کا انداز دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ جو نیا بندہ ہے وہ فیل کر جائے کہ یار ساجد قادری مجھ سے پہلی بار ملا ہے, وہ اتنی ہی محبت پا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ بھائی دوسرے لوگ بھی تو ہوتے ہیں, لیکن جب انسان فیمس ہونے لگتا ہے نا تو اس میں ایٹیٹیوڈ نام کی تھوڑی سی چیز آ جاتی ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ ہم اتنے عرصے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ وقت گزرا, آج آپ نے ہمیں اتنے محبتوں سے شفقتوں سے نوازا, ابھی بھی آپ نواز رہے ہیں. تو ایسی کیا چیز ہے, ایسی کیا سوچ ہے آپ کی کہ جو آپ میں ایٹیٹیوڈ کو پیدا نہیں ہونے دیتی؟ اللہ اکبر. دیکھیں انسان کو کچھ نہیں پتا کہ کب وہ دنیا سے رحلت کر جائے. بے شک. تو تھوڑا ٹائم ہے, اچھا گزار جائے. اللہ آپ کے جانے کے بعد لوگ یاد رکھیں گے آپ, پھر وہی لوگ آپ کے لیے فاتحہ بھی کریں گے. بالکل یہی اس نے اخلاق, میں نے پہلے بھی آپ کو سب سے پہلے انٹرویو میں نے یہی بات عرض کی جی کہ اخلاق جو ہے نا وہ بہت پیاری سیڑھی ہے. اخلاق اگر بندہ تھام لینا ترقی بھی آئے گی, عزت بھی ملے گی, اپنائیت بھی ملے گی, ہر چیز ملے گی. تو آپ کوئی بندہ آپ سے محبت کر رہا ہے, وہ اصل میں آپ سے محبت نہیں کر رہا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری شخصیت سے محبت کر رہا ہے, میں نے اچھے کپڑے پہنے اسی لیے آئے, نہیں, وہ محبت کر رہا ہے حضور کی نعت سے. بے شک, بے شک. آپ کی اپنی پرسنل عزت تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ عزت تو ہے آمنہ کے لال کے ذکر کی برکت سے. بے شک. تو حضور کا ذکر تو دلوں کو نرم کرتا ہے. تو آپ کیوں سخت چل رہے ہیں بھائی؟ اللہ, آپ کو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا حضور کی نعت کے صدقے. بے شک. تو اصل میں آپ کی عزت کچھ بھی نہیں ہے, عزت ہے حضور کے ذکر کی. اللہ. تو حضور کے ذکر آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے حضور علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ اللہ اللہ. ان کا اخلاق حسنہ کیسا تھا؟ اللہ, کتنا پیارا اخلاق تھا. تو اخلاق بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. تو بچے سے آپ پیار کرتے ہیں, کوئی بندہ آ گیا, اب دور ایک دور چینج ہو گیا, وہ لوگ سیلفی کے لیے بہت زیادہ آگے آتے ہیں. جی جی جی. تو جہاں پر آپ کے پاس موقع ہے, میں کسی کے اوپر پابند نہیں کر رہا ہوں, اکثر لوگوں کو ایک محفل سے دوسری محفل میں جانا ہوتا ہے, مجھے بھی جانا ہوتا ہے, تو اس وقت ہم معذرت کر لیتے ہیں اور وہ قبول بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب ٹائم ہونا تو یہ جو آپ سے محبت کرنے والی سراؤنڈنگ ہے نا, اس سے محبت ضرور کیجیے گا, کیونکہ محبت جانبین سے ہونا جبھی کامیاب رہتی ہے. کیونکہ بڑے بڑے آئے, بڑے بڑے چلے گئے, کم از کم انسان چاہے کہ یار میرے جانے کے بعد کوئی پیچھے استغفار کرنے والا ہو. تو اچھا اخلاق بہت زیادہ ضروری ہے, بچے سے بھی پیار کریں اور بڑے سے بھی پیار کریں. اچھا, اب ہمارے اس چینل کے تھرو جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور اللہ نہ کرے اگر ان میں یہ چیز ہو کہ وہ ایٹیٹیوڈ ان میں ہو, تو آپ کوئی ایک چھوٹی سی بات, کوئی ایک چھوٹا سا جملہ جو دل پر لگے
کوئی آپ ان کو دینا چاہیں. اللہ ہمیں بھی پھر اس کی توفیق دے کہ ہم بھی, جب ظاہر سی بات ہے انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ اسے اس کا پھل دیتا ہے, لیکن پھر انسان جب تک شکر ادا کرتا رہے نا تو وہ پھل سلامت رہتا ہے, ورنہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا فریج میں جو پھل رہتا ہے وہ سیف رہتا ہے, باہر رہا تو سڑ جاتا ہے. تو یہ شکر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اخلاق حسنہ ہے, یہ ایک سمجھے کہ ہمارے لیے ایک فریج کی مانند ہے کہ جس کی ٹھنڈک ہمیں ملتی رہتی ہے. اور آپ ایٹیٹیوڈ میں آ گئے, آپ باہر کی دنیا کو دیکھنے لگ گئے تو سمجھے کہ آپ نے باہر رکھ دیا. دیکھیں ایٹیٹیوڈ کی جو لائف ہے نا جی, وہ بہت شارٹ لائف ہے جی. ایٹیٹیوڈ تو بندہ وہ کرے, یہ تو انسان کی صفت ہی نہیں ہے. صحیح بات. ایٹیٹیوڈ کس چیز کا, آپ کا اپنا کیا ہے؟ آپ جسم میں سے آپ گردہ نکال کے ڈونیٹ نہیں کر سکتے, یہ بھی اللہ کی امانت ہے. تو آپ کا اپنا ذاتی تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ مخلوق بھی اللہ کی ہے. اللہ اکبر. انسان کی حرمت کیا ہے؟ کہتے ہیں کفر کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے کسی مومن کا دل توڑنا. اللہ اکبر. تو آپ کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ اللہ, آپ کس وے پہ جا رہے ہیں؟ اخلاق بہت ضروری ہے, پیار کریں امت سے, محبت کریں, لیکن محبت اس سے کریں جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ معیار بہت اچھا نقطہ دیا, یہ معیار ہونا چاہیے کہ آپ نیکسٹ ڈور کے حقوق تو یاد رکھ رہے ہیں, اس نیکسٹ ڈور کو بھی تو دیکھیں کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کا حق رکھا ہے کہ نہیں. تو سب سے پہلا حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے, اس نے اگر اللہ اور اس کے رسول کا حق رکھا ہے تو آپ اس سے پیار کریں. سبحان اللہ. یہ میرا معیار ہے, میرا اپنا ذاتی کوئی معیار نہیں ہے, میں نے اپنا ایک فرما یہ بنایا ہوا, اللہ یہ جو اس فرمے میں پورا اترتا ہے میں اس کے قدموں میں ہوں. سبحان اللہ. سبحان. تو انٹرویو کا وقت کافی ہو چکا, کافی آپ کا وقت لے لیا, پھر سے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو جاتے جاتے کوئی ایک ایسا میسج جو آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہو, اپنے سفر سے جو چیز آپ نے سیکھی ہو اور آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے چینل کا جو موٹیو ہے وہ موٹیویشنل پوائنٹ آف ویو ہے. الحمدللہ یہ انٹرویو بھی اللہ کریم کی خاص نعمت ہے کہ ساجد بھائی نے ہمیں وقت دیا, اور بالخصوص ہمارے اسامہ صدیقی صاحب نے ہمیں وقت دیا, اور یہ ہمارے انٹرویو کو جو کور کر رہے ہیں, اللہ ان کو بھی دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور ان کے چینل کو بھی آپ ذرا وزٹ کیجیے گا, ایڈیٹنگ وغیرہ سب انہوں نے کی ہے. ان کے چینل کا لنک انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, تو آپ ذرا ان کے چینل کو بھی وزٹ کیجیے گا, ان کی ایڈیٹنگ وغیرہ دیکھنا چاہیں اگر آپ. تو بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے چینل کا جو موٹیو ہے نا, وہ جو مقصد ہے, اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کوئی ایک, ماشاءاللہ پورا انٹرویو ایسا ہی ہوا, لیکن جاتے جاتے کوئی ایک ایسا آپ کوئی ہیرا یا کوئی ایسا موتی آپ ہمیں دینا چاہیں. اللہ اکبر. موتی اللہ نے اگر آپ کو دیے نا, وہ موتی وہ ہیرے آپ کے ماں باپ ہیں. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے نا یہ نعمت, تو اس کی قدر کر لیں. اگر جس نے ماں باپ کی قدر نہیں کی نا, وہ بندہ بظاہر تو مطلب ایک ظاہری طور پہ تو بندہ اس کو ایسا لگے گا کہ میں وہ شوشہ میں, آپ اس کو کہہ لیں آرٹیفیشل جو آپ کے اوپر ایک جو خول چڑھا ہوتا ہے, وہ خول بہت جلدی اتر جائے گا. اگر اللہ نے آپ کو والدین دیے ہیں نا, یہ نعمت دی ہے نا, ان کی قدر کریں, ان کی عزت کریں. انہیں اف تک کہنے کا حکم نہیں ہے. اور جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہیں, اللہ بھائی شاذر میاں میں نے دیکھا ہے واللہ اس نے بہت ترقی کی. سبحان اللہ. بے شک. اللہ میری والدہ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے. جتنے دیکھ رہے ہیں اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے. جن کے رحلت کر گئے ان کی قبروں پر جائیں, انہیں یاد رکھیں. انہیں یاد رکھیں گے, امت آپ کو یاد رکھے گی. جو اپنے والدین کو بھول جاتا ہے, اپنے اسلاف کو بھول جاتا ہے, امت اس کو بھول جاتی ہے. تو اپنے والدین سے پیار کریں. آپ کہیں بھی ہوں, آپ کچھ بھی ہوں, آپ اپنے والدین کے پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہیں. تو لہٰذا اپنے والدین سے پیار کریں. میں نے زندگی کا نچوڑ دیکھا ہے جی, اپنے والدین سے پیار, اپنی والدہ کی عزت, اپنے والد کی عزت. آپ یقین کریں اللہ آپ کو بہت ترقی دے گا, بہت عزت دے گا. میں نے بے شمار لوگ دیکھے, بے شمار لوگوں کے ساتھ سفر ہوا, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ سفر ہوا. میں نے ان سے یہی پوچھا, وہ یہی بات کہتے ہیں, والدین کا ادب, اللہ, چھوٹوں سے شفقت اور فرائض کی پابندی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے گا اور بہت عزت عطا فرمائے گا. اپنے والدین سے پیار کیجیے. اگر وہ انتقال کر گئے تو انہیں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. میں بھائی شاذب معصومی اور ان کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں جو میرے غریب خانے پہ تشریف لائے اور انہوں نے عزت افزائی کی ہے. اللہ ان کو بہت برکت نصیب فرمائے. اور یہ خود بھی ماشاءاللہ یہ ایک جذبہ رکھتے ہیں. تو جس کے پاس جذبہ ہوتا ہے, جس کے پاس جنون ہوتا ہے نا, وہ ترقی ضرور کرتا ہے. کیونکہ جنون ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے, جذبہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. یہ جذبہ ہی انسان کو ترقی کی راہ میں رکاوٹوں کو سب کو چیرتا ہے اور یہ انسان آگے جاتا ہے. تو ماشاءاللہ میرے بھائی شاذب معصومی کے لیے بھی دعا گو ہوں, اللہ ان کو بہت عزت عطا فرمائے. بڑی ان کو ایک لگن ہے, ان کو ترقی کرنی ہے. تو ترقی کے لیے, اور ماشاءاللہ خود بھی میں ان کو دیکھتا ہوں کہ والدین کے بڑے تابع ہیں. اللہ ان کو بہت عزت عطا فرمائے. اور آپ کی پوری ٹیم کا میں مشکور ہوں جتنے لوگ یہاں پر آئے, اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.
تو ناظرین उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। एक मुख्तसर सा इंटरव्यू हमने साजिद भाई का लिया और इनसे मलफूज़ात हासिल करने की कोशिश की और इनकी बरकतें ली। तो आप इसी तरह बस अपने प्यार को हमारे साथ कायम दायम रखिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, ये इंटरव्यू पसंद आया कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। और वीडियो के मुतालिक जो आपका फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, हम सारे कमेंट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो ज़रूर हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। और अगर आप किसी शख्सियत के हवाले से चाहते हैं कि भाई नेक्स्ट इंटरव्यू इनका होना चाहिए, इनका इंटरव्यू भी आप अपने चैनल पर लाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह उन तक भी रसाई हासिल कर सकें। तो बस इसी तरह अपने प्यार और मोहब्बत को हमारे साथ कायम दायम रखिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।